بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑا۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں، جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے موت کے سفر جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی ہو۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین اسلام پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑھ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم، ان سبھی لوگوں کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ان پر سخت ترین عذاب ڈھائے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی خاتون شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہیں مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پیارے دوستو، دیکھیں صحابہ کرام نے دین کی خاطر کس قدر تکلیف برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، ان پر ظلم کیے گئے۔ دوستو، ایمان کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلائیں اور ہمیں تکلیفیں بھی نہ ہوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کریں، اللہ کو یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔